شادی کا گھر عام طور پر خوشیوں قہقہوں اور روشنیوں سے بھرا ہوتا ہے، مگر اس بار کہانی کچھ اور تھی۔ آشادی شہر سے ذرا ہٹ کر ایک پرانے مگر وسیع حویلی نما گھر میں ہو رہی تھی۔ گھر کے باہر رنگ برنگی لائٹیں لگی تھیں، ڈھول کی تھاپ سنائی دے رہی تھی اور مہمانوں کی آمد جاری تھی۔ سب کچھ بالکل نارمل لگ رہا تھا، مگر صرف لگ رہا تھا۔ دلہن جو تھی، اس کا نام گلشن ہے، جو آئینے کے سامنے بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں ہنس رہی تھیں، مگر گلشن کا دل بے چین تھا۔ اسے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے پیچھے سے دیکھ رہا ہو۔ وہ اچانک مڑی، مگر کمرہ خالی تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ایک سہیلی نے پوچھا۔ گلشن نے زبردستی مسکرا کر سر ہلا دیا، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ گھر دراصل دلہے کے خاندان کا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ گھر کئی دہائیاں پرانا ہے اور کبھی یہاں ایک ادھوری شادی ہوئی تھی، مگر بزرگوں کی ان باتوں کو سب وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے۔ رات کے 12 بجے نکاح کی تیاری ہو رہی تھی۔ قاضی صاحب کو بلایا جا رہا تھا، مہمان اپنی اپنی جگہ سنبھال رہے تھے۔ اسی دوران اچانک گھر کی بجلی چلی گئی۔ ارے، لائٹ کیوں چلی گئی؟ کسی نے آواز لگائی۔ چند لمحوں بعد جنریٹر آن ہو گیا، مگر گھر کے پچھلے حصے میں موجود ایک کمرہ اب بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہی کمرہ جسے سب بند کمرہ کہتے تھے اور جس میں کوئی نہیں جاتا تھا۔ دلہی کا چھوٹا بھائی اسد، جو خاصا شوخ تھا، بولا، میں دیکھ آتا ہوں، آخر وہاں کیا مسئلہ ہے؟ اسد موبائل کی ٹارچ آن کر کے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، صد ہوا کا ایک جھونکا نکلا۔ کمرے میں عجیب سی نمی اور پرانی مہک تھی۔ دوار پر لگی ایک تصویر پر اس کی نظر پڑی۔ تصویر میں ایک دلہن تھی، بالکل گلشن جیسی، وہی آنکھیں، وہی چہرہ، مگر تصویر بہت پرانی لگ رہی تھی۔ اسد کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ اس نے خود سے کہا اور پیچھے مڑنے لگا۔ اچانک دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ ہیلو، کوئی ہے؟ اسد کی آواز کانپ رہی تھی۔ ادھر باہر شادی کی تقریب دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ گلشن کو اسٹیج پر لایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اسٹیج پر بیٹھی، اس کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میری شادی مکمل نہیں ہوئی۔ گلشن چونک گئی۔ اس نے ادھر الفادیر دیکھا، مگر کسی کو کچھ سنائی نہیں دیا تھا۔ اچانک گلشن کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے۔ اس کے ہاتھوں میں موجود چوڑیاں خود بخود ہلنے لگیں۔ اس نے گھبرا کر اپنی ماں کو دیکھا، مگر ماں ہنسی خوشی مہمانوں میں مصروف تھی۔ اس لمحے گھر کے بند کمرے سے زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ دروازہ کھولو! اسد کی آواز تھی، مگر اس میں کچھ عجیب تھا، جیسے وہ بہت دور سے آ رہی ہو۔ کچے لوگ دوڑے، دروازہ کھولا، مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ کمرہ بالکل خالی، بس فرش پر ایک پرانا دلہن کا دوپٹہ پڑا تھا جو تازہ لگ رہا تھا۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا۔ جیسے ہی قاضی صاحب نے گلشن سے ایجاب و قبول کے الفاظ پوچھے، کمرے میں موجود تمام لائٹیں ایک ساتھ بجھ گئیں۔ اس اندھیرے میں کسی نے زور سے کہا، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ جب لائٹیں واپس آئیں تو سب ساکت رہ گئے۔ گلشن کے پاس ایک اور دلہن بیٹھی تھی، سفید لباس میں، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر ادھورا دکھ۔ میں اس گھر کی دلہن تھی۔ میری شادی کے دن مجھے اسی کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، اور میں اسی رات مر گئی۔ گلشن چیخ اٹھی۔ اگلی ہی لمحے وہ سایہ غائب ہو گیا۔ سب کچھ نارمل، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاد روک دی گئی۔ اگلے دن اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ کچے مہینوں بعد لوگوں نے سنا کہ اس گھر میں دوبارہ لائٹیں جل رہی ہیں، اور ہر رات کسی دلہن کے رونے کی آواز آتی ہے۔ کہ کچھ شادیاں صرف رسم نہیں ہوتی، کچے کہانیاں کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ حویلی چھوڑنے کے بعد سب نے سکون کا سانس لیا، مگر گلشن کا دل اب بھی بے چین تھا۔ شادی ٹوٹ چکی تھی، مگر وہ سایہ، وہ ادھوری دلہن، گلشن کے خوابوں میں آنے لگی۔ ہر رات وہی رونے کی آواز، وہی الفاظ، میری شادی مکمل کرو۔
ایک رات گلشن نے خواب میں خود کو اسی حویلی کے صحن میں کھڑا پایا۔ لائٹیں جل رہی تھیں، ڈھول بج رہا تھا، مگر مہمانوں کے چہرے بے جان تھے، جیسے موم کے پتلے۔ اسٹیج پر وہی سفید لباس والی دلہن بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ گلشن ہڑبڑا کر جاگ اٹھی۔ اگلے دن ایک بوڑھی عورت گلشن کے گھر آئی۔ اس کے ہاتھ میں پرانی سی چابی تھی اور آنکھوں میں عجیب سا خوف۔ بیٹی، تمہیں سچ جاننا ہوگا، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ وہ دلہن رو نہیں، ایک ادھوری قسم ہے۔ بوڑھی عورت نے بتایا کہ برسوں پہلے اس حویلی میں ہونے والی شادی میں دلہن کو حسد میں بند کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ نکاح کے کاغذات تیار تھے مگر ایجاب و قبول کبھی نہ ہوا۔ اس کی آخری خواہش نکاح ادھوری رہ گئی اور اسی ادھورے وعدے نے اسے باندھ رکھا ہے۔ اگر نکاح مکمل نہ ہوا تو وہ کسی اور دلہن کے سہارے آزاد ہونا چاہتی ہے۔ بوڑھی عورت نے چابی گلشن کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ اسی رات گلشن نے ہمت کی۔ وہ چند قریبی لوگوں کے ساتھ حویلی واپس گئی۔ گھر خاموش تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے لائٹیں خود بخود جل اٹھیں۔ بند کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ اندر وہی تصویر تھی، مریم جیسی دلہن، مگر اب تصویر کی آنکھوں سے سیاہ آنسو بہہ رہے تھے۔ ہوا سرد ہو گئی۔ سفید لباس والی دلہن نمودار ہوئی۔ بس چند لفظ، بس ایجاب و قبول۔ قاضی کے الفاظ گونجے۔ گلشن کے ہونٹ کپکپائی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ جیسے ہی آخری الفاظ ادا ہوئے کمرہ لرز اٹھا۔ دیوار پر لگی تصویر ٹوٹ گئی اور فضا میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ سفید دلہن نے آخری بار مسکرا کر سر جھکایا اور دھند میں بدل گئی۔ صبح ہوئی تو حویلی عام سی لگ رہی تھی، بے جان، خالی، پرسکون۔ گلشن کے خواب رک گئے، رونے کی آوازیں ختم ہو گئیں۔ مگر چند ہفتوں بعد شہر میں ایک اور شادی کی تاریخ طے ہوئی اسی حویلی میں، اور کسی نے رات کے سناٹے میں سرگوشی سنی، اب میں آزاد ہوں۔ مگر گھر اب بھی جاگتا ہے۔ صبح حویلی خاموش تھی، مگر ایک کمرے میں پھر لائٹ جل رہی تھی۔ دوار پر نئی تصویر آویزاں تھی، گلشن دلہن کے لباس میں۔ تاریخ لکھی تھی، اگلی شادی کی رات۔ پیر دور کہیں ہلکی ہنسی گونجی، مطلب وہ ادھوری دلہن ابھی بھی یہاں ہے۔ ختم شد۔ کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید کہانیاں لے کر حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔